مرد کی نیچر کا ایک فرق ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ what men want and what women want. مرد جو ہوتا ہے اس کی نیچر یہ ہوتی ہے وہ مسٹر فکس اٹ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی پرابلم بتاؤ میں سولوشن دے دوں. یار پرابلم بتاؤ کیا ہے, میرا دماغ میں کھاؤ, کم بات کرو. جو بات ہے وہ تو بتائی نہیں ابھی تک, اور یہ بتا دیا کہ صبح سے شام تک کیا ہوا تھا. بھائی بات بتاؤ نا, مسئلہ کیا ہے. یہ مرد کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ مجھے بتاؤ, میں فکس کرتا ہوں, سالو کر دیتا ہوں. عورت یہ نہیں چاہتی سالوشن. عورت سمپیتھی چاہتی ہے ہماری, اور چاہتی ہے کہ میں شیئر کروں اپنی فیلنگز, اپنے ایموشن. بس all she wants is acknowledgement, appreciation. آپ سن رہے ہیں, آپ کی سمجھ میں آ گئی بات, آپ نے اس کو پورا سمجھ لیا. بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں, اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے وہ حدیث جب پڑھی تو مجھے پڑھنا مشکل ہو گئی. اتنی لمبی حدیث تھی وہ. میں نے شاید ہی کچھ حدیث ایسی ہوں جو اتنی لمبی ہوں, جس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بتایا کہ میں ایک دفعہ کسی مجلس میں گئی اور وہاں پہ 10 سے 11 عورتیں تھیں. انہوں نے اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں اچھائیاں اور برائیاں بتائیں. کسی نے بتایا میرا شوہر ایسا تھا, کسی نے بتایا میرا شوہر ایسا تھا, اس کی بان ایسی تھی, اور وہ یہ کرتا تھا, یہ کرتا تھا, یہ کرتا تھا. سب عورتوں نے اپنے شوہروں کی ساری باتیں بتائی. اور پھر ایک عورت تھی ام زرعین, اس نے بھی بتایا کہ بھئی میرا شوہر جو تھا وہ بہت اچھا تھا. کیا کہنے تھے میرے شوہر, میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرتا تھا, میرا یہ خیال کرتا تھا, میرے لیے یہ چیزیں لاتا تھا. اس کی جو ماں تھی اس کے کیا کہنے تھے, اس کی یعنی میری ساس اتنی اچھی تھی, میرا اتنا خیال کرتی تھی, اور یہ کرتی تھی, اور وہ کرتی تھی. اس کی جو پہلی بیویوں سے بیٹیاں تھیں وہ کتنی اچھی تھیں, وہ ایسی تھی, اور وہ ایسی تھی, اور وہ ایسی تھی, اور وہ ایسی تھی. اتنی لمبی کہانی تھی وہ, اور پوری کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے سنی, اور پھر آخر فرمایا کہ عائشہ میں تمہارے لیے ام زرعین کی طرح ہوں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات بتانی تھی کہ بھئی دیکھو میں تمہاری پوری بات سنتا ہوں, اور اس پوری بات میں سے یہ جو پوائنٹ کی بات ہے میں بتایا کہ اکنالج کیا نا, ہاں بھئی جو ام زرعین تھی نا, میں تمہارے لیے ابو زرعین کی طرح جتنا وہ خیال. اور ماں عائشہ جب خوش ہوئی, انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اللہ ان کو اکنالج کر رہے ہیں, ان کی پوری بات سنی. اب عائشہ فرمائے کہ نہیں, آپ ابو زرعین سے بھی اچھے ہیں, آپ کے کیا کہنے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے جو مرد عورتوں میں ہے, اور جب تک ہم اس ڈفرینس کو نہیں سمجھیں گے کہ بھئی اس عورت کی سائیکالوجی کیا ہے, مرد کی سائیکالوجی کیا ہے, اس کی ایموشنل نیڈز کیا ہے, مرد کی ایموشنل نیڈز کیا ہے, جب تک یہ پرابلم چلتی رہے گی. اسی طرح ایک ایشو یہ آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ تو اپنی محبت کو ایکسپریس کر دیتی ہے, لیکن مرد کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو لفظوں میں ایکسپریس کرے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ مشکل تب ہوتا جاتا ہے, لیکن جو پہلے 2 سال ہوتے ہیں نا وہ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں سن رہا تھا ایک لیکچر سن رہا تھا اسی ٹاپک کے اوپر, تو اس میں شیخ ولید بسیونی ہے USA کے, بتا رہے تھے کہ بھئی مجھے کسی عورت نے بتایا کہ جب میری شادی ہوئی اور میں ہنی مون پہ گیا, میں گئی اپنے شوہر کے ساتھ, تو ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے, اور اس ہوٹل میں کمرے سے میں باہر آ رہی تھی تو میرا جو پاؤں ہے وہ ایک سائڈ ٹیبل پڑی تھی اس پہ لگ گیا میری ٹانگ. میرا شوہر ہنی آر یو اوکے, یہ وہ ساری باتیں نا بڑا خیال کیا. کہنے لگی 2 سال کے بعد میں دوبارہ اس کا ایک ٹرپ پہ گئی, ہم اسی ہوٹل میں ٹھہرے, اتفاق سے اسی کمرے میں ٹھہرے, اور میں جب اسی طرح چلنے لگی تو پھر میری ٹانگ اسی سائڈ ٹیبل چڑھ کر آ گئی. تو میں شوہر نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا چلتے, کیا کر رہی ہو تم؟ شروع میں تو سب سیٹ ہے, بہت مزہ آتا, بہت اچھا ہے, سب اچھا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ شادی سے میں نے جو محبت ہے نا اس کو تو سب فیری ٹیل ہے, اس میں ہر جو پارٹنر ہے نا وہ بیسٹ سائڈ دکھانا ہوتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب اس کو غصہ آتا ہے, جب وہ کھانا ٹائم پہ نہیں ملتا, جب اس کو کپڑے اپنے پریس ہوئے نہیں ملتے, جب وہ گھر آئے تو اس کی کوئی چیز ادھر ہوئی بھی ہوتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے. آپ کچھ کہہ رہے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بس یہ آپ جو یہ چوٹ لگنے والی بات ہے کہ مرد ذرا پریکٹیکل ہوتا ہے, تو وہی بات ایک مرتبہ لگی اسی ہوٹل میں اسی جگہ پہ, تو ذرا خیال رکھنا چاہیے. یہی
جب مرد گھر پہ پھول لے کر آتا ہے، جب وہ ایک نیا سوٹ لے کر آتا ہے، جب وہ کبھی چاکلیٹس لے کر آتا ہے، یا گھر سے گزرتے ہوئے کوئی ایسی چیز لے آتا ہے جو اس کو اچھی لگی کھانے میں، پہننے میں، دیکھنے میں، تو یہی میسج وہ اپنے ایکشن سے دے رہا ہوں جو عورت اپنے ورڈ سے دے رہی ہوتی ہے. جی رفیق بھائی. دیکھیں یہ میں نے جو آپ سے اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ ایج کے ساتھ ساتھ یہ صرف بیویوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنی ماؤں کے ساتھ بھی، اپنی بہنوں کے ساتھ بھی ہمارا یہی پرابلم ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ امی آپ بہت اچھی ہیں، آئی لو یو، دس اینڈ دیٹ. لیکن ہم جیسے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یہ الفاظ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں. ہم اپنی ماں کے ساتھ بھی اپنے ایکسپریس جو ہے نا جو احساسات ہے اس کو لفظوں میں نہیں کر پاتے. جی بالکل بالکل. اسی شاید ایک وجہ یہ ہے، بالکل کرنے چاہیے، لیکن اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایکسپریس نہیں کرتے اپنی محبت کو زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جس سے محبت ہو نا تو تم ایکسپریس کر دیا کرو. اور انہوں نے ایک صحابی کو بولا بھی کہ انی احبک فی اللہ، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور اس کا ایک میسج یہ بھی ہے کہ جس سے محبت کرو اس کو بتاؤ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ایکسپریس کرو اپنے آپ کو، کیوں چھپا کے رکھتے ہو؟ اور اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور بیویوں کو بھی یہ ایک میسج ہے کہ حدیث میں رسول فرمایا کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے اور وہ شوہر نیک ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بیوی جنت میں رکھی ہوتی ہے نا اس کو بہت برا لگتا ہے کہ میرے شوہر کو تنگ کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر. اس کمرے میں سب جنت نہیں، یہ تو اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے. بے گناہ کی ستائے. اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ یہ معاملات اس طرح ایکسپریس کرتے تھے. اسی طرح اسی طرح اللہ کے رسول کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ اگر ان کی بیویوں کو کوئی چیز ناپسند ہو وہ چھوڑ دیتے تھے اس کو، چاہے وہ چیز ان کو کتنی پسند ہو. حضرت زینب غالباً رضی اللہ عنہ یا حضرت زینب غالباً حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ کافی مالدار تھیں اور وہ اپنے مال چونکہ ان کے پاس ہوتا تھا تو وہ شہد خرید لیتی تھی. شہد زمانے میں بڑی مہنگی کموڈٹی تھی، بہت مہنگی پروڈکٹ تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حال یہ تھا کہ مہینے گزر جاتے تھے لیکن چولہا نہیں جلتا. یہ حضرت زینب وہی پہلے زید بن حارث اللہ علیہ میرے ذہن میں بات ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کافی مالدار خاتون تھیں اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتی تھیں، شہد کا شربت بنا کے پلاتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، بہت خوش ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھی نا ان میں بھی گروپنگ تھی. تو اما حفصہ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ ایک گروپ میں تھی. انہوں نے کہا بھی دیکھو ہم تو یہ افورڈ کر نہیں سکتے، کیا کریں، یہ تو زینب جو ہے نمبر بڑھا رہی ہے، اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں، کچھ کرنا پڑے گا. تو دونوں نے پلان کیا اور پلان کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول میرے گھر آئیں گے نا تو میں اللہ کے رسول سے کہوں گی کہ آپ کے منہ سے مجھے کوئی بدبو آ رہی ہے، تم بھی یہی کہنا. اللہ کے رسول اپنی بیوی کے گھر آئے اور دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس سے بدبو آ رہی ہے. وہ پریشان ہو گئے. دوسری بیوی کے پاس گئے، عائشہ کے پاس، انہوں نے بھی یہی بات کہی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آئندہ میں شہد پیوں گی نہیں، کیونکہ میں تو بھی شہد پی کے آیا ہوں اور شہد پینے سے اگر میری بیویوں کو کوئی بات بری لگ رہی ہے تو میں شہد نہیں پیوں گا. جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی پہلی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تم کیسے اس چیز کو حلال کر حرام کر سکتے ہو جس کو میں نے حلال کیا. تب تقی مرضات ازواجک، تم اپنی بیویوں کی پسند چاہتے ہو، ان کی مرضی چاہتے ہو. یعنی اللہ کے رسول اللہ اس کو اپنے لیے حرام کر لیتے تو امت بھی ایسے ہی سوچتی، امت بھی شہد سے دور ہو جاتی. جبکہ شہد کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، بڑی نعمت ہے شہد. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی، ان کو کہا کہ یہ تم کیسے کر رہے ہو. اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ کے رسول کے امتی ہیں. اللہ کے رسول کی ہر سنت کے لیے ہم
جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کے وسلم کی سنتیں ہیں, اور یہ وہ سنتیں ہیں کہ جن سنتوں کو پورا کرنے سے ایک فیملی ایک ہیپی فیملی بن سکتی ہے. آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث کہ شیطان سمندر میں اپنا تخت سجا کے بیٹھتا ہے. چھوٹے چھوٹے شیطان آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شیطان آتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور کہتے ہیں جی آج میں نے کیا کیا, 2 بھائیوں میں جھگڑا کرا دیا, شاباش ٹھیک ہے. ایک اور آ کہنا جی میں نے ایک کو چوری پہ لگا دیا, چلو ٹھیک ہے. ایک اور اس نے کہا میں نے اس کو اس برائی پہ لگا دیا, ٹھیک ہے. ایک شیطان آتا ہے, وہ کہا کے کہتا ہے کہ میں نے آج 2 میاں بیوی کو لڑوا دیا. وہ کہتا ہے اس کو سنا کہ یہ ہے میرا صحیح شاگرد, یہ کر کے آیا کام. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس وقت کوئی گھر خراب ہو گیا, اس گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے, تو اس گھر کے بچوں کا کیا حال ہوگا. پھر جب وہ بچے اس قسم کی زندگی گزاریں گے, وہ جھگڑے ایکسپیرینس کریں گے, تو پھر جب وہ خود پریکٹیکل لائف میں جائیں گے, میچیور ہوں گے, اپنا گھر بنائیں گے, تو وہاں وہ اپنی فرسٹریشن نکالیں گے. پھر ان کے بچے جو ہوں گے وہ بھی گھر میں بھی اور سوسائٹی میں یہی کام کریں گے, اپنی پوری سوسائٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو یہ جو فیملی یونٹ ہے یہ بیڈ راک ہے کسی بھی سوسائٹی کا. اس کے اوپر پوری سوسائٹی بلڈ کرتی ہے, اسی لیے اس کی اتنی اہمیت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی کے جو مسائل ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل سے بیان فرمائے. طلاق کیسے دینی ہے, مہر کیا ہوگا, نکاح کیا ہوگا, یہ ساری باتیں. نماز کے اتنے مسائل قرآن میں نہیں ہیں. پورے قرآن میں روزے کا صرف ایک رکوع ہے. پورے قرآن میں کتنے اہم چیز ہے روزہ, کتنا اجر ہے اس کا. حج کے کتنے معاملات آپ کو ملتے ہیں حدیث اور قرآن کے اندر. لیکن آپ کو یہ جتنے یہ طلاق کے معاملات, نکاح کے معاملات, مہر کے معاملات, یہ ساری چیزیں آپ کو اتنی تفصیل سے ملیں گی قرآن کریم میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اہمیت واضح کرنی ہے ہمارے سامنے کہ کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک ان کی جو بیویاں تھیں, یا ان کی جو بیوی تھی, وہ سب سے اچھی دوست ہوتی تھی. ہمیں اگر کوئی پرابلم ہو جائے, کسی کرائسس میں آ جائیں, کوئی بہت بڑا دھچکا لگ جائے, تو ہم سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ اپنے کسی بیسٹ بڑی کے پاس جاتے ہیں, اس کو جا کے دل ہلکا کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں بتاؤ کیا کرو. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوتا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ جب اللہ کے وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا, انہوں نے حضرت جبرائیل السلام کو اصلی حالت میں دیکھا, گھبرا گئے, گھر گئے اور گھر جا کے کہا زملونی زملونی دثرونی دثرونی, سورہ مزمل, سورہ مدثر, مجھے چادر دو, مجھے چادر اڑاؤ. کس سے کہا؟ اپنی بیوی سے کہا. جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب ایگریمنٹ بن گیا, اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی حلق کرا لو, ہم واپس جائیں. کوئی تیار نہیں ہو, کیسے حلق کرا لیں؟ ہم تو عمرہ کی بغیر نہیں جائیں گے, ہم تو آئے عمرہ کرنے. اپنے کمرے میں گئے, وہاں جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. کہ بیوی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ جائیے, سب سے پہلے آپ اپنا حلق کریں. اور جب اللہ کے رسول نے اپنا حلق یعنی اپنے بال اڑوائے, گنجے ہوئے, تو سارے لوگ خود ہی کرنا شروع ہو. کس سے مشورہ کیا؟ بیوی سے مشورہ کیا. یہ ساری باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ کس طریقے سے آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہسبینڈ بن سکتے ہیں, ایک ایسے ہسبینڈ بن سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والا, یا ان کی سنتوں سے محبت کرنے والا. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود آپ یہ سب کرتے رہیں, لیکن آپ کو سامنے سے رسپانس اچھا نہ ملے. میں بیویوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اور میں شوہروں سے بھی کہہ رہا ہوں, سسٹر سے بھی کہہ رہا ہوں, بردر سے بھی کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ صرف کس کے لیے کر رہے ہیں. یہ ساری اچھائی, یہ ساری سنتوں کی پیروی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور ہمیں اجر کس سے چاہیے؟ اللہ سے. تو اگر ہمیں رسپانس اچھا نہ ملے اپنے پارٹنر سے, پھر بھی پرابلم ہو, تو چھوڑ دیں, معاف کر دیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایفرٹ پورا کرنا ہے اور اپنا اجر اللہ سے مانگنا ہے. اگر یہاں والی ستائے گی تو وہاں اچھی مل جائے گی, اور اگر یہاں والا ستائے گا تو اللہ اس سے اچھا کوئی جوڑ دے دے گا. ہمیں ایک کوشچن ہے کہ اگر دونوں اچھے چلیں تو جنت میں وہی شوہر اور بیوی وہی انشاءاللہ وہی انشاءاللہ. لیکن وہ یہاں جیسی بیوی نہیں ہوگی, وہ یہاں جیسا شوہر نہیں ہوگا. وہ بالکل ہی اللہ کی طرف سے آپ دیکھیں گے بالکل
बिल्कुल ऐसा होगा जहाँ ये सारी बातें नहीं होंगी। न्यू एंड इम्प्रूव बिल्कुल प्रोग्राम हो के आएगा, एंटीवायरस सब डले हुए होंगे, सब बग्स निकले हुए होंगे। क्योंकि फिर आजमाइश नहीं होनी, आजमाइश तो दुनिया में यही टेस्ट ऑफ पेशेंस है। मर्दों को तो कहते हैं ना हूरों का है कि हूरें मिलेगी, तो बीवियों को क्या मिलेगा? बीवियों के लिए अल्लाह ताला ने छुपा के रखा हुआ। क्या मतलब कोई मौलवी साहब मिलेंगे या क्या? उनको इंशाल्लाह उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। कोई हदीस आती है ना कि किसी कान ने नहीं सुना, किसी आंख ने नहीं देखा, किसी के दिल में उसका ख्याल नहीं है, तो उनसे बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन उलमा कहते हैं शर्म और हया की वजह से अल्लाह ताला ने चीज़ों को छुपा के रखा, और यही हमारे दीन की जो है शर्म जो है ना बुनियाद है। हदीस है ना कि जिसने की शर्म कहीं पर जो चाहे वो कर ले। इसलिए हम देखते हैं कि जब इंसान शर्म और हया से बेनियाज हो जाता है, उसको अपने से ज्यादा दूसरों को, अपने शौहर से ज्यादा दूसरों को दिखाने की फिक्र होती है। यानी घर के अंदर औरत के लिए, घर के अंदर औरत जो है अजीब हालत में होती है, आम जो मामूल है, बाल भी खराब है, कपड़े भी अच्छे नहीं है, अजीब मामला हो रहा होता है। लेकिन बाहर जाती है तो इतना तैयार होकर जाती है कि मैं भी शायद कभी बार कहता है वो मेरी बीवी हो, वही हो। तो वो गहरी बात है, अगर आप अपने शौहर के लिए तैयार हो, सुभान अल्लाह, यही खूबसूरती है, यही असल है। लेकिन बाहर वालों के लिए जब तैयार हो तो फिर शर्म आके जनाजा निकल गया। मेरा सवाल आपसे सवाल की जाता है, बस मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। एक चीज और बता दूं, दो चीजें और हैं जो बहुत अहम है। एक तो ये कि हमारे यहाँ एक टर्म मशहूर है जोड़ू का गुलाम, और जोड़ू का गुलाम हमारे यहाँ आमतौर पर उसको कहा जाता है कि जो घर में अपनी बीवी के साथ मिलकर काम करता है, जो घर में अपनी बीवी के साथ मिलकर घर की सफाई भी कर लेता है, जो बर्तन भी धो लेता है, जो अपने बच्चों को भी तैयार करा देता है, उनका डायपर भी बदल देता है, उनको खाना भी खिला देता है, उसको भी हम जोड़ू का गुलाम कहते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा फरमाती है कि जब वो घर में होते हैं तो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि हर काम हमारे साथ मिलकर करते, घर की सफाई भी करते, तो वो आटा भी गूंद देते और सारे मामला करते। तो अगर हम ऐसे कोई काम कर रहे हैं तो ये हम अपने रसूल की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। कभी ना सोचिएगा ये मेरा काम नहीं है। तो मैं आपके सामने रखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितने बड़े बड़े चैलेंजेस थे, हम तो सोच भी नहीं सकते। जो आजमाइशें उनके ऊपर आई, जो तकालीफ उनके ऊपर आई, जो चैलेंजेस उनके पास थे, हम तो सोच भी नहीं सकते। उसके बावजूद ये सारे मामला थे। तो हम सबको सोचना चाहिए कि अपने घर के अंदर किस तरीके से हम इन मामलों को लेके चलें। एक और चीज की सारी चीजें मैंने आपके सामने बहुत सारी चीजें सीरत से नहीं पेश की, क्योंकि हमारा कल्चर उस चीज की इजाजत नहीं देता। उसको लोग पता नहीं किन मानों में ले ले, वरना अगर आप कुरान सीरत को पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह के रसूल और उनकी बीवियों ने अल्लाह वसल्लम के क्या क्या मामला हमारे सामने रखे। तो पता चल रहा है कि इंटीमेसी किस हद तक थी उनकी अपनी अपनी बीवियों के साथ। लेकिन ये सारी चीजें खदी आला खदी मैंने आपके सामने रखा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारे मामला जब शुरू होते हैं जब शादी हो जाती है। निकाह से पहले कोई चीज जायज नहीं है, सब हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी नामहरम को हाथ लगा देना, किसी मर्द का हाथ किसी नामहरम को छू जाए, उसके लिए बेहतर है कि वो अपने सर पे कील रखे और सर पे कील को ढकवा दे। अपने सर पे कील रखिए और थोड़ी से कील को ढकवा दे। तो नामहरम को हाथ लगाना इस हद तक जो है वो दीन में मना है। और जितने मामलात हैं वो अपनी बीवी के लिए है, जितनी मोहब्बत है वो अपनी बीवी के लिए है, जितनी इंटीमेसी है वो अपनी बीवी के लिए, उसके अलावा किसी के लिए नहीं, उसी के लिए जायज है। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैंने आपके सामने रखा, अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक दे। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हम उनको ले लेंगे इंशाअल्लाह। जी जनाब। एक तो बहुत शुक्रिया आपके इसका लेक्चर का। बड़ी वजह बात आपने फरमाई कि मुआशरों की तश्कील के अंदर ख़ानदान की अहमियत अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हारूत और मारूत के जिक्र में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो ऐसा इल्म सीखते थे जो कि मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देता। और ये वाहिद रिश्ता है जो कि अल्लाह के नाम के ऊपर कायम किया जाता है।
لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف کی ایک بنیادی وجہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے. اس میں شاید میاں کچھ ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ کر رہا ہوتا ہے بیوی سے، یا بیوی کچھ ایسی چیزیں جو کہ میاں اور بیوی کے تعلقات سے زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے فائدے میں آیا کہ آپس میں یہ شادی کے ختم ہونے کا ذریعہ بھی بنا. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کوشچن ریپیٹ کر دیا. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف کی ایک بنیادی وجہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، جو کہ خامد شاید اپنی ذات سے زیادہ توقعات بیوی سے وابستہ کرتا ہے جو کہ اس کے والدین کے متعلق ہوتی ہیں، یا والدین بہو سے ایسی توقعات وابستہ کرتے ہیں جو کہ وہ شاید اپنی اولاد سے بھی اس کی توقع نہ کر رہے ہوں، جس کی وجہ سے یہ ایک وجہ نزاع بنتا ہے، اور پھر مشاہدے میں آیا ہے کہ پھر وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کے بارے میں کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے پہلی بات تو ہمیں پتہ ہی چلتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر اپنے دین کے بارے میں صحیح معلومات ہوں اور دین کی تعلیم حاصل کریں، سیرت کے معاملات کو دیکھیں، آخرت کا خوف رکھیں، کیونکہ ساس بھی جو ہے اس نے بھی ماننا ہے، بیوی نے بھی ماننا ہے، تو اس کے اندر ایک بیلنس کریٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہماری خرابی کہہ لیجیے، کمی کہہ لیجیے کہ ہماری یہاں ان چیزوں کے اوپر تو ہمیں تو دیکھیں نا، ہم تو مونٹیسری لے لیجیے، مونٹیسری سے لے کے پی ایچ ڈی تک چلے جائیے، کہیں بھی ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ فیملی لائف کیسے گزارنی ہے، فیملی میں بیلنس کیسے کریٹ ہوگا، کوئی تربیت ہی نہیں ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ اگر شادی کے شروع میں ہی رولز آف فیملی اسٹیبلش کر دیے جائیں، بیوی کو بتا دیا جائے کہ بھئی دیکھو یہ بات ایسی ہے کہ ماں کے معاملے میں نہیں بولوں گا، تم نے جواب نہیں دینا، پہلے دن اس کو بتا دیا جائے، اس کو خود احساس ہو کہ کل اس نے بھی ماں بننا ہے، یعنی ساس بننا ہے، ساس کو بھی احساس ہو کہ بھئی میں بھی اس جگہ پر تھی، تو یہ سارے معاملات بہتر طریقے سے ہو سکتے ہیں. اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر اگر سب سے زیادہ حق کسی کا ہے تو اس کی ماں کا ہے. تو اس کو اپنی ماں کو فوقیت دینی ہے، لیکن معاملے کو بہت حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. میں آپ کے سوال کو ایک سٹیپ آگے بڑھاتا ہوں، اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے الگ رہا جا سکتا ہے؟ سوال آتا ہے. جی بالکل رہا جا سکتا ہے. شریعت کہیں بھی ہمیں اس بات کے اوپر پابند نہیں کرتی کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. آپ الگ رہ سکتے ہیں، سچویشن خراب ہو رہی ہے، الگ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے کفیل تھے، ان کے گارجین تھے، ان کا خیال کرتے تھے، لیکن جب شادی ہوئی تو اپنے گھر بلا کے نہیں رکھا، ان کو کبھی کسی اور کے گھر میں جا کے رکھا، تھوڑا الگ گھر کر دیا، کیونکہ ہر فیملی کی اپنی ویلیوز بننی ہے، اب الگ سسٹم بننا ہے. اگر تو ایوری تھنگ از گوئنگ فائن، سبحان اللہ، کیپ گوئنگ، کوئی ایشو کریٹ ہو رہا ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہیں حل ہو رہا تو آپ، اسلام آپ کو کہیں پابند نہیں کرتا کہ آپ نے ساتھ رہنا ہے یا الگ رہنا ہے. اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ الگ ہو سکتے ہیں، آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی آپ ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، اس کی وجہ لیک آف انفارمیشن ہے، لیک آف نالج ہے، لیک آف تربیت ہے. یہ آپ نے پرابلم ٹو پرابلم سالو کرنا ہے. سر الگ رہنے کے سلسلے میں اگر ماں اجازت ہی نہیں دے رہی الگ رہنے کی، ماں کہہ رہی میں نہیں چاہتی تم الگ نہیں رہ سکتے، اس پہ پھر علماء سے ہمیں مشورہ کرنا ہوگا کہ کن چیزوں تک ہمیں ان کی پرمیشن چاہیے. فار ایگزامپل مجھے ایک میرے استاد نے بتایا کہ بھائی اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو ماں کی اجازت ضرورت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، شریعت باؤنڈ نہیں کرتی اس کے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ماں باپ ہمیں باؤنڈ کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں ماں باپ ہمیں باؤنڈ نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ فورسی کر رہے ہیں نا کہ ساتھ رہنے سے کیا پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں جو زیادہ خرابی کی طرف جا سکتی ہیں.
उस पर आप जाहिर बात मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब इस तरह के इशूज हों तो पूरा केस बना के उलमा के साथ मशवरा किया जाए और फिर उलमा के साथ मिलकर स्ट्रेटजी डिवाइस की जाए और अकॉर्डिंगली सिचुएशन को हैंडल किया जाए। इस मामले में कोई हदीस है कि इस मामले में माँ बेटी की रिलेशनशिप वर्सेस वाइफ? मेरी नॉलेज में नहीं है ये हदीस मेरे सामने है कि सबसे ज्यादा हम बीवी के ऊपर शौहर का है और मर्द के ऊपर माँ का है, और मेरे सामने नहीं है कि लेकिन जो क्लैश की बात रही है, टसल की बात आ रही है, इस मामले में कोई स्पेसिफिक हदीस मेरे में उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं, फिर मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता था कि उलेमा के पास जाया जाए ना जाया जाए, कि अपने तौर पे अगर उलेमा के पास जाओगे तो एक उलेमा ये कहेंगे, दूसरे उलेमा ये कहेंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये अपना मशवरे की बात है ना, हदीस है तो हमें मानना है, तो इंडिविजुअल पे है। देखिए मैं ये करूँ कि उलमा के पास जरूरी है कि ये सारा काम करते हुए कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनके बारे में कुछ चीजें मौजूद हो। फिर होता क्या है कि चूंकि हम मुसलमान हैं और ये एक हम जब ये स्टेप ले रहे होते हैं, माँ का झगड़ा, बीवी का झगड़ा, तो ये सब काम करते हुए हम अपने दीन की बुनियाद पे हमें कोई ना कोई एक्शन लेना होता है कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो। तो अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए हम उलमा के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि जो अल्लाह के दीन का इल्म है वो उनके पास हमसे ज्यादा है। जैसे डॉक्टर है, हमें पता है कि भाई देखिए मैं तो इस बात में मानता हूँ कि लॉ है या रूल्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं, राइट, उसी बेसिस पे हम लॉयर के भी बारे में लॉयर से भी कहता हूँ आप मुझे एग्जैक्टली लॉ बताएं या रेगुलेशन बताएं या अपना ओपिनियन ये बता दें, क्लैरिफाई कर दें, उसका ओपिनियन मेरे पे बाइंडिंग नहीं है, लॉ इज बाइंडिंग ऑन मी, इस नजरिए से मैं देखता हूँ। तो अगर उलेमा के पास मैं जाऊंगा, हदीस नहीं है, तो उसका ओपिनियन अगर मुझे लगेगा सेंसिबल है, वो बाइंडिंग नहीं है मेरे। मेरी ये सजेशन है कि चूंकि वक्त हमारे पास कम है आज, तो नेक्स्ट वीक या एक दो हफ्ते बाद जिस तरह से आसिम भाई और रफीक और ये जरा अगर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करके क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें कुछ आपके साथ, इसलिए बहुत से सवाल हमें आए हैं इस तरह से जहन में, आई एम श्योर कि लेडीज के पास भी होंगे, तो वो भी अगर उनसे लिख के ले लें तो आप हैंडल कर सकते हैं, ताकि या वेट और आई थिंक कि इस किस्म के सिलसिले और जगहों पर और फ्रिक्वेंटली होंगे, तो बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अनअवेयरनेस की वजह से होती है, कि ये ना हमारी तबीयत में अमूमन शामिल है, जैसा आपने कहा कि हम कभी इसको डिस्कस नहीं करते जनरली, बहुत कम आजकल मैंने देखा है कि निकाह के वक्त मौलाना साहब जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो तरबियत देते हैं इस किस्म के मामला के बारे में, लेकिन वो बहुत मुख्तसर होता है और वहाँ पर जनरली कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं होता, तो इसलिए हम एक सेशन और करें जिसमें हम सिर्फ इसको डिस्कस कर सके, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा सवाल आपका दूसरी करने का आजकल लड़के लड़कियां दूसरी हुआ ये कि मैंने मियां बीवी की बात की थी, हम चले गए बीवी और सास के ऊपर। मैं इसलिए करते था कि भाई अभी ये बीवी और सास वाला लेक्चर नहीं हुआ, जब वो होगा तो उससे बात कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी सिर्फ मैरिटल रिलेशनशिप्स की ऊपर बात हो रही है और इन रिलेशनशिप्स के ऊपर बात हो जाता है इसमें। तो हमारा बार मुझे पीछे से इशारा मैं यूं कर लेता हूँ, कट ऑफ कर लेते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट ठीक है। जो लोग जाना चाहते हैं, नमाज का भी टाइम है और कोई कमिटमेंट है तो असल में टाइम .1 बजे का होता है कि .12 से .1, ताकि जो लोग उसको टाइम को फॉलो करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं।